علمی نالج کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ 4 اپریل 1979 ذوالفقار علی بھٹو کو رات 2 بجے راولپنڈی کی جیل میں پھانسی پر لٹکا دیا گیا تھا۔ ان کو راولپنڈی جیل کے زنانے حصے میں 1 7 بائی 10 فٹ کی کوٹلی میں قید کیا گیا تھا۔ بھٹو کو ایک پلنگ، گدا، چھوٹی سی میز اور ایک بک شیلف دی گئی تھی۔ بغل میں ایک چھوٹی سی کوٹلی تھی جہاں ان کے لیے ایک قیدی کھانا بناتا تھا۔ ہر 10 دن بعد وہ قیدی بدل دیا جاتا تھا تاکہ اس بھٹو سے انس نہ ہو جائے۔ کبھی بھٹو کے دوست دانتوں کے مشہور ڈاکٹر نیازی ان کے لیے کھانا بھیجا کرتے تھے۔ شروع کے دنوں میں بھٹو جب بیت الخلا جاتے تو ایک سیکورٹی گارڈ وہاں بھی ان کی نگرانی کرتا تھا۔ بھٹو کو یہ بات انتہائی ناپسند تھی کہ انہوں نے تقریباً کھانا پینا بند کر دیا تھا تاکہ انہیں بیت الخلا جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ کچھ دن بعد اس طرح کی سخت نگرانی بند کر دی گئی اور ان کے لیے کوٹلی کے بعد ایک علیحدہ بیت الخلا بنا دیا گیا تھا۔ پنجاب حکومت کے جلاد تارا مسیح کو بھٹو کو پھانسی دینے کے لیے لاہور سے بلایا گیا تھا۔ تارا کا خاندان مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے سے پھانسی دینے کا کام کر رہا تھا۔ بے نظیر بھٹو 2 اپریل 1979 کی صبح اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ تبھی اچانک ان کی والدہ نصرت بھٹو کمرے میں یہ کہتے ہوئے داخل ہوئی، پنکی، گھر کے باہر جو فوج ہے وہ کہہ رہی ہے ہم دونوں کو آج ہی تمہارے والد سے ملاقات کرنے جانا پڑے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بے نظیر لکھتی ہیں، مجھے معلوم تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ میری والدہ کو بھی معلوم تھا لیکن ہم دونوں اس کو قبول نہیں کر پا رہے تھے۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا، ضیاء الحق میرے والد کا قتل کرنے کو تیار تھے۔ نصرت اور بے نظیر بھٹو کو ایک کار میں راولپنڈی جیل لایا گیا۔ تلاشی کے بعد انہیں بھٹو کے سامنے لے جایا گیا۔ ان کے درمیان 5 فٹ کی دوری رکھی گئی تھی۔ بھٹو زمین پر ایک گدے پر بیٹھے تھے کیونکہ ان کی کوٹلی سے ان میز، کرسی اور پلنگ ہٹا دیے گئے تھے۔ بے نظیر مزید لکھتی ہیں، انہوں نے میری لائی ہوئی کتابیں اور میگزین مجھے واپس کر دیں۔ بے نظیر بھٹو لکھتی ہیں، میرے والد نے کہا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد وہ لوگ انہیں ہاتھ لگائیں۔ انہوں نے مجھے ان کے وکیل کے دیے ہوئے کچھ سگار بھی واپس کیے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ شام کے لیے میں نے ایک سگار بچا رکھا ہے۔ وہ مجھے اپنی شادی کی انگوٹھی دے رہے تھے لیکن میری والدہ نے انہیں روک دیا۔ اس پر انہوں نے کہا، ابھی تو میں اسے پہن لیتا ہوں لیکن بعد میں اسے بے نظیر کو دے دیا جائے۔ تھوڑی دیر بعد جیلر نے آ کر کہا، ملاقات کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ بے نظیر نے کہا، کوٹلی کو کھولیے، میں اپنے والد کو گلے لگانا چاہتی ہوں۔ لیکن جیلر نے کہا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ گڈ بائے پاپا۔ اور نصرت بھٹو نے سلاخوں کے درمیان ہاتھ بڑھا کر اپنے شوہر کے ہاتھ کو چھوا۔ ہم دونوں تیزی سے باہر کی جانب نکلے۔ میں پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہتی تھی لیکن میری ہمت جواب دے گئی۔ سلمان تاثیر لکھتے ہیں، بھٹو نے کہا، مجھے داڑھی بنانے کی اجازت دی جائے، میں مولوی کی طرح اس دنیا سے نہیں جانا چاہتا۔ 9:55 پر انہوں نے اپنے دانتوں میں برش کیا، چہرہ دھویا اور بال بنائے۔ اس کے بعد وہ سونے چلے گئے۔ رات 1:30 بجے انہیں اٹھایا گیا۔ وہ ہلکے بادامی رنگ کی شلوار اور قمیض پہنے ہوئے تھے۔ جب سیکورٹی اہلکاروں نے ان کے ہاتھ پیچھے سے باندھنے کی کوشش کی تو انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ آخرکار انہوں نے زبردستی ان کے ہاتھ رسی سے باندھ دیے۔ اس کے بعد انہیں ایک سٹریچر پر لٹا کر تقریباً 40 گز کی دوری تک لے جایا گیا۔ اس کے بعد بھٹو سٹریچر سے خود اتر گئے اور پھانسی کے پھندے تک خود چل کر گئے۔ جلاد نے ان کا چہرہ کالے کپڑے سے ڈھانپ دیا۔ ان کے پیر باندھ دیے گئے۔ جیسے ہی 2:04 پر مجسٹریٹ بشیر احمد خان نے اشارہ کیا، جلاد تارا مسیح نے لیور کھینچا۔ بھٹو کے آخری الفاظ تھے، فنش اٹ۔ تھوڑی دیر بعد ایک خفیہ ایجنسی کے ایک فوٹوگرافر نے آ کر بھٹو کے پرائیویٹ پارٹس کی فوٹو اتاری۔ حکومت اس بات کی تصدیق کرنا چاہتی تھی کہ بھٹو کی اسلامی طریقے سے ختنے بھی ہوئے ہیں یا نہیں۔ تصاویر اتارنے کے بعد اس بات میں کوئی شک نہیں رہا کہ بھٹو کے ختنے ہوئے تھے۔ بعد میں شیام بھاٹیہ نے اپنی کتاب گڈ بائے شہزادی میں لکھا تھا کہ بے نظیر نے انہیں خود بتایا تھا کہ بھٹو کو موت کے بعد بھی اس بے عزتی سے گزارنا پڑے گا۔ بے نظیر کہتی ہیں، امی کی دی ہوئی نیند کی گولیوں کے باوجود ٹھیک 2 بجے آنکھ کھل گئی اور میں زور زور سے چلائی، نو نو، میری سانس رک رہی تھی۔
جیسے کسی نے میرے گلے میں پھندا پہنا دیا۔ پاپا پاپا میرے منہ سے بس یہی نکل رہا تھا۔ سخت گرمی کے باوجود میرا جسم کانپ رہا تھا۔ چند گھنٹوں کے بعد سینٹرل جیل کے اسسٹنٹ جیلر اس گھر میں آ گئے جہاں نصرت اور بے نظیر بھٹو کو بند کیا گیا تھا۔ اسے ملتے ہی بے نظیر کے پہلے الفاظ تھے، ہم پاپا کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ جیلر کا جواب تھا، انہیں تدفین کے لیے لے جایا جا چکا ہے۔ بے نظیر کہتی ہے، مجھے لگا جیسے کسی نے مجھے گھونسا مارا ہو۔ میں نے چلا کر کہا، آپ انہیں ان کے اہل خانہ کے بغیر تدفین کے لیے کیسے لے جا سکتے ہیں؟ اس کے بعد اس جیلر نے بھٹو کی ایک چیز اس بے نظیر کو سونپی۔ بے نظیر لکھتی ہیں، اس نے مجھے پاپا کی شلوار قمیض دی جو پاپا نے مرنے سے پہلے پہن رکھی تھی۔ پھر اس نے ایک ٹفن باکس دی جس میں انہیں گزشتہ 10 دنوں سے کھانا بھیجا جا رہا تھا۔ چائے کا کپ بھی مجھے دیا۔ میں نے پوچھا، ان کی انگوٹھی کہاں ہے؟ جیلر نے پوچھا کہ اس کے پاس انگوٹھی بھی تھی۔ پھر اس نے جھولے سے انگوٹھی تلاش کرنے کا ڈرامہ کیا اور پھر انگوٹھی مجھے پکڑا دی۔ وہ جیلر بار بار کہہ رہا تھا کہ اس کی آخرت بہت پرسکون تھی۔ میں نے سوچا پھانسی میں بھی کبھی پرسکون ہو سکتی ہے۔ بے نظیر کے خاندان کے ملازم بشیر کی نگاہ جیسے ہی بھٹو کی شلوار قمیض پر پڑی، وہ چلانے لگا، یا اللہ انہوں نے ہمارے صاحب کو مار دیا ہے۔